11 امام شہید ہوئے, 12ویں کو خدا نے اٹھا لیا. کیوں؟ امام کی زیارتیں پڑھیں. حضرت موسیٰ, جب فرعون حضرت موسیٰ کو پکڑنا چاہتا تھا تو حضرت موسیٰ تھوڑے عرصے کے لیے غائب ہو گئے, غیب میں چلے گئے. تو اس میں خدا کہتا ہے موت کے خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ غائب ہو گئے, کیونکہ رکتے تو فرعون کیا کرتا؟ قتل کر دیتا. اب یہ ذہنوں میں نہیں رہے کہ اللہ کوئی جادو کی چھڑی چلا کے موسیٰ کو بچائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اسباب ظاہری ہیں. رسول خدا کو قتل کرنا چاہتے, نبی ہجرت پہ چلے جاتے, مولا علی کو بستر پہ سلا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر رکتے تو رسول خدا کیا ہو جاتے؟ شہید ہو جاتے. تو کبھی شہادت ہے, کبھی اس راستے سے نکلنا ہے, کیونکہ دین کو پہنچانا ہے. آخری نمائندے خداوند امام زمانہ, آخری, یعنی آخری کرن, آخری امید ہے پوری کائنات پہ حکومت الہی کو نافذ کرنے کے لیے. خدا نے اٹھا لیا. کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ اگر امام زمانہ رہتے تو امام کو کیا کر دیا جاتا؟ شہید. یعنی یہ بچہ شکم مادر میں ہے, گھر والوں کو نہیں پتا کہ امام زمانہ کی ولادت ہو گئی, 5 سال کے مولا ہو گئے. گھر کی کنیزوں کو بھی نہیں پتا کہ امام موسیٰ کاظم حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں, یعنی گھر کی کنیزوں کو. سرداب, اب جب آپ جاتے ہیں نا مولا کے سرداب, یعنی 4-5 سال یہ بچہ سرداب میں ہی رہا. گھر کی کنیزیں دیکھتی, گھر کے اندر جاسوس تھے, اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گھرے ہوئے تھے. یہ باہر جا کے رپورٹ دیتے اور امام کو کیا کیا جاتا؟ شہید کر دیا جاتا. اس کے بعد جب مولا کی شہادت ہو جاتی ہے پھر امام پردے غیب میں چلے جاتے ہیں. اب ظہور کب ہوگا؟ ظہور تبھی ہوگا. آج کہتے ہیں مولانا اتنے محب ہیں. بھائی مسئلہ محبوں کا نہیں, ہر زمانے میں تھے. یہ کتنے واقعات آپ سنتے ہیں, چوتھے امام کے پاس آتے ہیں, 5ویں امام کے پاس آتے ہیں, 6ٹھے امام کے پاس آتے ہیں, ہمارا پورا گاؤں آپ کو چاہتا ہے, فلاں گاؤں آپ کو چاہتا ہے. کبھی امام کہتے ہیں ہاتھ میں آگ کا انگارہ لو, کبھی کہتے ہیں تنور کے اندر چلے جاؤ, کبھی کہتے ہیں اس بکریوں کے بھیڑ کے دیکھو, اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے ہم قیام کرنے کے لیے کیا ہو جاتے؟ تیار ہو جاتے. مسئلہ محبوں کا نہیں ہے. آج شیعہ گنیں گے تو 400-500 ملین شیعہ اہل سنت کے محبوں کو بھی جمع کر دیں تو یہ 800 ملین بھی مسلمان بن جائیں گے جو آل رسول سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کا. مسئلہ محبت کا نہیں, مسئلہ تبعیت اہل بیت کا ہے. اطاعت اہل بیت کتنی ہے, دین کی ویلیو میرے زندگی میں کتنی ہے. 1 گھنٹے کے لیے آ کے ذکر اہل بیت سننا اپنی محبت کو تسکین دینا ہے, لیکن تبعیت اہل بیت کی کرو گے تو اس سے تیرے امام کو تسکین ملے گی. میں نے اپنے وقت کے امام کو تسکین دلا دی. مولا میں اتنی آپ کی اطاعت کرتا ہوں, اولاد کی تربیت میں, خاتون حجاب کی پابندی میں, جوان اپنی غیرت میں, اپنے کلام کے صدق میں, اپنے تجارتی معاملات میں, کہ میں بتاؤں کہ مولا میں کیا کر رہا ہوں, آپ کی تبعیت کر رہا ہوں. ایک جملہ حضرت عباس کا میں ہر مجلس میں پڑھتا ہوں. کہتے ہیں جب پانی لینے گئے غازی عباس, جب انسان روزے کے عالم میں ہو نا, اسے علم ہوتا ہے کہ روزہ ہے, روزے میں کھانا حرام ہے, پانی پینا حرام ہے, لیکن کیونکہ اللہ نے آپ کو بدن دیا ہے, یہ پیٹ ہے, شکم ہے, کڈنیز ہیں, تو اسے نفس بولتے ہیں, بدن, خواہش بدن. بندہ روزے میں بھی ہو, جب بھوک لگتی ہے تو بدن تو کہتا ہے مجھے کھانا دو, لیکن آپ پھر بولتے ہو نہیں میں روزے میں ہوں. روزے کے عالم میں پیاس لگے, پانی کو دیکھو گے تو بدن خواہش کرے گا کہ مجھے پانی چاہیے, لیکن آپ رک جاتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں روزے کے عالم میں ہوں. اسی طرح کہتے ہیں جب حضرت عباس بہت پیاسے تھے, اب ایک ہے عباس کی پیاس, ایک ہے بدن کی پیاس. غازی عباس کے پاس بدن تو تھا نا. کہتے جب پانی پہ پہنچے تو بدن نے پانی کی خواہش کی. پھر عباس نے ایک شعر پڑھا ہے, فرماتے یا نفس ہونی, اے میرے نفس, تے بدن تجھے پانی چاہیے, جبکہ مجھے اس پانی میں حسین کا پیاسا چہرہ نظر آ رہا. کہا میں کیسے پانی پیوں جبکہ میرا امام پیاسا ہے, جبکہ 4 سالہ بچی پیاسی ہے. اسے ایثار, اب یہ محبت تھی کہ محبوب اگر پیاسا ہے میں پانی کیسے پیوں, میری سکینہ اگر پیاسی ہے میں پانی کیسے پیوں. جو محبت آپ کو کبھی ماں کے اندر, کبھی باپ کے اندر, کبھی مومن کی مومن سے جو ایثار کا جذبہ ہے نا, کہ آپ اپنی کوئی چیز قربان کرتے ہو کسی کے لیے, اسے ایثار بولتے ہیں. کہتے پانی نہیں پیا حضرت عباس نے. یہ شعر پڑھیے غازی عباس کی. اس کے بعد پانی کا مشق بھرا. اب ایک محبت, اب آئیے تبعیت پہ. پانی کا مشق بھرا, درخت بہت تھے, یعنی ایسا نہیں کہ حضرت عباس بہت اسپیڈ سے خیموں کی طرف جانے, کیونکہ درخت بہت تھے, درختوں کو کراس کر کر کے جانا ہوتا تھا. اور جتنے لشکر یزید کے سپاہی تھے وہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, کہ جیسے وہ گھوڑا گزرے تو پیچھے سے حضرت عباس پہ کیا کریں؟ وار کریں. تو کہتے تیروں کی بارش ہوئی,
کوئی دور سے نیزہ پھینک رہا ہے, کوئی تیر مار رہا ہے. اس وقت غازی عباس نے ایک رجس پڑھا ہے اور کہتے ہیں جب ایک بازو کٹا تو کہا کہ لو قطعتم یمینی, قسم خدا کی اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. کلام حضرت عباس سنیے, میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی خلاصہ کیا غازی عباس نے کہ دین کیا ہے. آج ہمیں بولیں نماز دین ہے, روزہ دین ہے, حج دین ہے, تہجد دین ہے, تلاوت قرآن دین ہے, مولانا صدقہ دینا دین ہے, یہ دین ہے, وہ دین ہے. غازی عباس دین کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ اگر میرے دونوں بازوؤں کو کاٹ دو میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. علماء کہتے ہیں یہاں کون سا نماز کا مسئلہ تھا, یا تیر اور نیزہ مارنے والے کون سی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ عباس نماز کو چھوڑ دو, روزے کو چھوڑ دو, حج کو چھوڑ دو. کہ دشمن کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, وہ تو شروع سے کہہ چکے لیاذ باللہ یہ باغی ہیں, وہ تو مسلمان ہی نہیں مان رہے. لیکن حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے دونوں بازوؤں کو کاٹ دو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. تو دیکھا جائے گا کہ دشمن کیا چھڑوانا چاہتا تھا اور عباس کس چیز کو چھوڑ نہیں رہے تھے. کہ دشمن کی پوری کوشش تھی کہ عباس پانی کا مشک خیموں میں نہ لے جائیں, اور حضرت عباس کی کوشش تھی کہ میں مشکیزے کو نہ چھوڑوں. کہ عجیب ہے, چمڑے کا مشک, اس کے اندر پڑا پانی, اسے عباس کہہ رہے ہیں دین. آج کی مولانا کہے یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے نا یہ میرا دین ہے, تم مجھے کاٹ بھی دو میں اسے نہیں دوں گا تمہیں کیونکہ یہ میرا دین ہے. تو کہا کہ پانی کا مشک عباس کا دین کیسے بنا؟ کا مشک دین نہیں تھا, حکم حسین دین تھا. کیونکہ امام حسین نے کہا تھا کہ عباس پانی لاؤ, یہ دین ہے. آج امام زمان آئے کسی بچے یا جوان یا مومن کو کہیں جاؤ صحن سے جا کے پانی لے کر آؤ, اس کا یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا اور آنا یہ اس کا کیا ہے؟ دین ہے. حکم امام زمین پہ نہ آئے, مولا کی زبان سے جملہ نکلے اور میں اطاعت کروں, یہ ہے وسلموا تسلیما, یہ دین عباس ہے. اور کہتے ہیں جب مشک کو تیر لگا اللہ سے کہا خدایا پہلی دعا یہ تھی کہ خیمے تک پانی لے جاؤں, وہ تو قبول نہیں ہوئی. مطلب میں نے اپنے امام کے فرمان کو پورا نہ کر سکا, اب کیسے جاؤں امام حسین کا سامنا کروں کہ مولا آپ نے کہا پانی لاؤ, عباس وہ بھی نہ لا سکا. تو کہا خدایا اب دوسری خواہش یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا میرا کبھی بھی جنازہ خیموں کی طرف جائے. آج دیکھتے ہو نا دونوں قبریں فاصلے پر ہیں, کیوں؟ کیونکہ عباس کی دعا کو خدا نے قبول کر دیا کہ امام زین العابدین نے بھی وہیں دفن کیا جہاں سارے شہداء کو لائے ہیں گنج شہداء میں. ایک ہی جنازہ ہے حضرت عباس کا جو اتنے فاصلے پر ہے کہ خدایا اب نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ وہاں جائے. اطاعت حضرت عباس کہ پانی کا مشک دین بنا کیونکہ حکم حسین ابن علی تھا. اور ادب دیکھو, ادب محبت کی وجہ سے ہے نا. جب امام حسین آتے ہیں سر مبارک کو اپنی گود میں لیتے ہیں, کہتے ہیں ایک آنکھ میں تیر تھا دوسری آنکھ میں خون تھا, اب آخری سانسیں لے رہے ہیں. فرمایا مولا زحمت نہ ہو, ماں نے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا, اب دل ہے اگر دنیا سے جاؤں, یہ محبت ہے, یہ دل ہے اگر دنیا سے جاؤں تو آپ کا دیدار کر کے جاؤں. تو مولا اگر زحمت نہ ہو اپنے ابا کے دامن سے میری آنکھوں سے خون کو صاف کر دیں. پھر ادب اتنا کہ مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے. ہاں؟ کیا میں نے یہ قصے صرف بچوں کو سنانے ہیں کہ یہ بولا جائے کربلا صرف سنانے کے لیے ہے, سیکھنے کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اگر عباسی معاشرہ بنانا ہے تو اپنے بچے کو بتانا ہے کہ میرے لال دیکھو عباس عباس کیوں بنے. محبت ادب لاتی ہے. پھر اطاعت امام اتنی تھی, یعنی جب تک مولا اجازت نہیں دے رہے تلوار کو نیام سے نہیں نکال رہے, وقت میں گنجائش نہیں ہے. غازی عباس کی شخصیت, حبیب کی شخصیت, مسلم ابن اوسجا کی شخصیت, یزید ابن سبیت کی شخصیت, تمام شخصیتوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ان اصحاب کو اتنا مقام کیوں ملا. کیونکہ ایک طرف حسین سے محبت تھی,
دوسری طرف اطاعت امام تھی. یہی جناب ہور جب آئے, امام نے بھائی کے سینے سے لگایا, روئے جا رہا ہے. مولا نے کہا اور معاف کر دیا, بھائی کہہ دیا, جنت کی ضمانت دے دی, لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے. کہا مولا ایک اجازت دیں, میں مطمئن ہو جاؤں گا. کیسی اجازت؟ مولا اگر اجازت ہو میں زہرا کی بیٹیوں سے بھی معافی مانگوں.